جو کوئی تھوڑی بہت, ہم تو پہلے بھی اس پہ بات کرتے رہے, تھوڑی بہت جو کوئی توقع تھی کہ پاکستان میں کوئی ڈیموکریسی وغیرہ کوئی ریوائو ہو جائے گی, کوئی سویلین, اب تو وہ بھول جائیے نا, کیونکہ جس طرح سے اب ایک پاکستان کے اندر جو نظام ترتیب ہو رہا ہے, ہائیبرڈ, میں تو اس کو ہائیبرڈ پرو میکس کہتا ہوں, یعنی کہ اپنی انتہا پر اب یہ پہنچ گئی. رضا اس میں شاید اس وار نے جسے کہتے ہیں نا کہ باقی سارا میک اپ کر کے وہ جو آخری لپسٹک کوئی لگا لے, یہ وہ لپسٹک والا کام کیا ہے. صحیح تھا سارا کچھ. ٹھیک ہے, باقی چیزیں تو آلریڈی ہو رہی تھیں. ہارڈ سٹیٹ تو پہلے اناؤنس کر چکے تھے. پہلگام کے فوراً بعد جو گھٹنے ٹیکے سپریم کورٹ نے اور کہا کہ جی ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ٹرائی کر سکتی ہیں سیولینز کو, اور جو پیکا کا کہ جو الیکٹرانک اس کا جو لا ہے اس میں وہ بھی ٹریزن کے اس میں کھاتے میں آ گیا ہے, اس پہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے ہاں آلریڈی ہو رہی تھی, کانفلکٹ سے پہلے ہو رہی تھی. آپ کے ہاں پولیٹیشنز نے تو گھٹنے پہلے ٹیک دیے تھے. آپ کے ہاں ایک نئی جنریشن پولیٹیشنز کی آئی ہے جن کو نیٹ ورکنگ کی بڑی چاہ ہے, جن کو بالکل سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ویلیو کرنی ہے, بنانی ہے. آپ کے اس وقت کوئی پارلیمنٹ میں ایک سنگل سول نہیں ہے جو کہ کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ جی ہمیں پارلیمنٹ کو جو اس کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ملٹری کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ملٹری کے فائدے میں بھی ہے کہ while they have won this آپریشن, لیکن ایک اکاؤنٹیبل انسٹیٹیوشن جو ہے جس پہ کوئی نظر رکھ سکے, وہ ایک گارڈنگ دا گارڈینز جو ہوتی ہے نا بات, تو ان کو اس ادارے کو جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ساتھ ساتھ, اور وہ پارلیمنٹ ایسی باڈی ہے ریپرزینٹیٹیو, تو اگر وہی کمزور ہوگی تو اس کا لانگ ٹرم ایک امپیکٹ نقصان جو ہے وہ فوج کے لیے بھی ہے ایز این انسٹیٹیوشن, اور ہماری پالیٹکس کے لیے تو بالکل ہی ہے, بہت ہے. جی, تو اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ جو میں نے شروع میں بات کہی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی بادشاہ ہی بن جاتے, تو لگتا ہے خان صاحب کا بھی کوئی موڈ نہیں لگ رہا کوئی صلح صفائی کا, اور نہ ہی حافظ صاحب کا لگ رہا ہے. رضا بات ہے کہ وہ جو کہانیاں سرکولیٹ کر رہی تھی نا کہ جی ان کو ملے گئے, آپ کے ہمارے کامن دوست ہی ہیں, لیکن بات یہ کہ وہ ساری خبریں وہ چڑیا کوے جو ہے نا وہ اپنے حساب سے بات کرتے ہیں, اور وہ خبر اس لیے پھیلائی گئی تھی کیونکہ بیسکلی اگین ہماری فوج تو پولیٹیکل فوج بھی ہے نا, تو انہوں نے بھی دیکھا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر ایسی خبر میڈیا کے تھرو پھیلتی ہے تو پی ٹی آئی کا کراؤڈ بھی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. دیکھیں بالکل ہم نے اپنے آپ کو بچایا ایک ایسے دشمن سے جسے ہم طاقتور, جس کی پروجیکشن یہ ہے کہ میں زیادہ طاقتور ہوں. میں نہیں مانتی بٹ یہ پروجیکشن ہے. لیکن اب اس کے بعد اس اچھی ریپوٹیشن کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ بھئی جو آپ ساری پولیٹیکل فورسز ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں وغیرہ وغیرہ. اس میں کسی کے دماغ میں خیال آیا کہ اچھا یار یہ بھی ایک چھوڑ کے دیکھو افواہ کہ خان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, شاید اس کو چھوڑ دیں, شاید اس کو بنی گالا شفٹ کر دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت ٹیمپری ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی جنرل منیر کی کوئی ایسی نیت ہے اپنی پالیسی چینج کرنے کی ویزا وی عمران خان, نہ ہی عمران خان کی کوئی نیت ہے اپنی پالیسی چینج کرنے کی. سو اس میں, اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ بھئی ان کے سینیٹر نے کیا کہا, وہ خود کیا کہہ رہے ہیں, بات یہ کہ ان کے اندر پولیٹیکل پارٹی میں تو ایک ڈیوائیڈ ہے نا کہ مختلف
ان کے دھڑے بھی ہیں. ہر کوئی اپنے دکان کے حساب سے بات کر رہا ہے, ہر کوئی اپنی جیب کے حساب سے بات کر رہا ہے. بہت سارے ہیں ان کے جو کہ آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں بیٹھے ہوئے, جسٹ لائک ادر پارٹیز. ہماری میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ پرائم منسٹر بھی ہو سکتا ہے, پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ضروری نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہو. اس کے مقابلے میں کوئی ان کا معمولی ممبر جو ہے وہ زیادہ حصہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. سو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ ایک پرماننٹ دکان ہے نا ہمارے یہاں, تو اس دکان میں ہر کوئی جو بیٹھنے کو راضی ہے, جو جس کو لگتا ہے کہ بھئی میرا فائدہ اس میں ہے, تو وہ ویسی بات کرے گا. جس کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہمارا زیادہ بینیفٹ اس میں ہے کہ ہم جھگڑا کریں, وہ دوسری طرف ہے. سو پی ٹی آئی بھی اسی مسئلے کا شکار ہے. اس سے جو ہے وہ کوئی سین ان کا الگ نہیں ہے. جی ان کا بالکل نہیں ہے. اور فائنلی عائشہ میں یہ ضرور اضافہ کرنا چاہتا ہوں, آپ جو پہلے بات کری تھیں نیو نارمل کے حوالے سے, دیکھیں ایک بات یہ تو طے ہے نا کہ موجودہ جو اب فیلڈ مارشل ہیں وہ جنرل باجوہ سے فرق ہے, اور بہت زیادہ, کیونکہ جو اگر انہوں نے, انڈیا نے بھی ایک نیو نارمل سیٹ کیا تو پاکستان نے بھی ریٹیلیشن کر کے وہ اپنا, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھی ہم بھی آگے سے رسپونڈ تو کریں گے. کیونکہ پہلے بالا کوٹ میں ہوا تھا نا, آپ کو یاد ہے سارا کچھ, تو بلکہ 2016 میں بھی ہوا تھا 2 بار, یہ تیسری بار ہوا ہے. تو یہاں پر جنرل عاصم منیر کی جو پالیسی ہے وہ بھی فرق تو ہے, اور میرے خیال سے ایک یہ وجہ بھی ہے غالباً کہ جو پاکستان. رضا بات کاٹتی ہوں. اگر اس جگہ جنرل باجوہ بیٹھے ہوتے نا, یہ نہیں کہ وہ مقابلہ نہ کرتے, وہ بھی کرتے. دیکھیں جب نہیں دیکھیں, جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا تو جو جنرل بٹھائیں گے اب وہ کرے گا. جنرل باجوہ کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی فار اکنامک ریزنز ہماری معیشت جو ہے وہ اتنے ہیوی ڈیفنس سپینڈنگ کو نہیں کرتی, تو دوستی کر لیتے ہیں. جنرل مشرف نے کارگل کیا, لاہور ڈیکلیریشن ہوا تھا نا, واجپئی آئے تھے, اس کے بعد کارگل ہوا. اس کے بعد جنرل مشرف کو سمجھ آئی کہ ریجن میں کانفلکٹ جو ہے وہ فائدے میں نہیں ہے, تو انہوں نے بات کرنی شروع کی. ٹھیک ہے. سو اور آپ نے دیکھا کہ اس ساری انٹرونشنز کی وجہ سے پنجاب جو ہے اس میں ایک سی چینج آیا تھا موڈ میں, کہ ٹریڈ کرنے کو لوگ تیار ہیں, بات کرنے کو لوگ تیار ہیں. وہ جو ایک تنگ نظری تھی انڈیا کے حوالے سے وہ نہیں رہی تھی.